یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں, اگر وہ مسجد کسی کی ذاتی پراپرٹی پہ بنتی نا, کسی کی ذاتی جگہ پہ, پھر تو اس کو گرانا بہر صورت واجب تھا, بلکہ اس میں نماز پڑھنا ہی جائز نہیں تھا. پارک کی جگہ پہ مسجد بنی ہے, پارک بھی عوام کا ہوتا ہے, لوگوں کا ہوتا ہے, لوگوں کی ایک یعنی اجتماعی فائدہ ہے نا اس میں. پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ کے کاغذات میں کہیں بھی مسجدوں کے لیے جتنی آبادی ہے نا جس حساب سے, اس میں جگہ ہوتی نہیں ہے. اکثر مسجدیں پارکوں کی جگہ پر ہی بنتی ہیں, ہسپتالوں کی جگہ پہ, اسکولوں کی جگہ پہ. یہ حکومت کی نااہلی ہے. جو بھی رفاہی پلاٹ ہوتے ہیں ہمیشہ سے پاکستان میں مسجد انہی جگہوں پہ بنتی چلی آ رہی ہے. اور یہ مسجد والوں کا, یہ محلے والوں کا قصور نہیں ہوتا, یہ گورنمنٹ کا قصور ہے کہ آپ نے آبادی کے لحاظ سے محلوں میں آپ نے مسجدوں کی جگہ دی نہیں ہے. تو پارک بھی لوگوں کے اجتماعی فائدے کے لیے تھا, تو اسی اجتماعی فائدے میں وہاں پبلک نے جب مسجد بنا دی ہے تو پبلک اس پہ راضی ہے کہ ہم پارک سے زیادہ کس کو فوکس کر رہے ہیں, مسجد کو فوکس کر رہے ہیں. کیونکہ پارک میں لوگ 24 گھنٹے میں زیادہ ایک دفعہ جائیں گے نا, تو لوگوں کو پتا ہے فلاں جگہ پارک ہے, فلاں جگہ گراؤنڈ ہے, وہاں جا سکتے ہیں. مسجد میں کتنی دفعہ جانا ہے, 5 دفعہ جانا ہے. جب وہاں مسجد کی جگہ نہیں ہوگی تو لوگ پارک میں بنائیں گے مسجد. دوسری بات, اگر پھر بھی یہ کام اللیگل تھا, 25 سال کا عرصہ کوئی کم ہوتا ہے کیا؟ آپ 1 مہینے بعد گرا دیتے, آپ 2 مہینے بعد کر دیتے, آپ 3 مہینے بعد کر دیتے. 25 سال سے لوگ ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ تو خدا کا خوف ہونا چاہیے نا. 25 سال سے ایک جگہ فجر کی نماز ہو رہی ہے, ظہر کی ہو رہی ہے, عصر کی ہو رہی ہے, مغرب کی ہو رہی ہے, عشاء کی ہو رہی ہے, رمضان میں تراویح ہو رہی ہے, عید بقرعید ہو رہی ہے, وہاں جمعے کی نمازیں ہو رہی ہیں, عید الفطر عید الاضحیٰ کی نمازیں ہو رہی ہیں. 25 سال سے محلے والے وہاں ایک کراؤڈ ہو رہا ہے, بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے, اس کو آپ لوگوں کے جاگنگ کے لیے اور چہل قدمی کے لیے آپ گرا دیں. تو یہ جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر یہ کام بہت آسان ہے. ویسے بھی لوگ مینٹلی ایک چیز لوگوں کے ذہن میں, محلے والوں کے ذہن میں بیٹھ چکی ہے کہ یہ عبادت کی جگہ ہے, یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں. آپ خود سوچو, وہاں جب وہی لوگ وہاں آ کے دیکھیں گے کہ یہ مسجد تھی جہاں اذانیں گونجا کرتی تھی, جہاں نماز 25 سال سے ہوتی آ رہی ہے, وہاں کیسے غیرت مند آدمی اس پارک میں ٹہلے گا؟ کیسے غیرت مند لوگ کہیں گے یہ اللہ کا. دیکھو مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے, اپنی ملکیت سے وہ پراپرٹی نکال کے اللہ کی ملکیت میں دے دینا کہ اللہ یہ تیرے حوالے کر دی ہم نے. تبھی علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک جگہ جب مسجد کو نامزد کر دی جائے تو قیامت تک کے لیے وہ مسجد بن جاتی ہے, کیونکہ آپ نے اللہ کی ملکیت میں دے دی. آپ اس کو اپنی ملکیت میں واپس نہیں لے سکتا. حتیٰ کہ جس نے پلاٹ وقف کیا ہے نا وہ بھی نہیں لے سکتا واپس. ایک آدمی نے 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدی اور مسجد کے نام وقف کر دی, نمازیوں کے لیے کھول دیا اس نے اس کو. اب وہ واپس نہیں لے سکتا کہ میرا پلاٹ ہے میں واپس لے رہا ہوں. ہم کہیں گے جب آپ نے وقف کر دیا تو یہ کس کا ہو گیا؟ اب یہ اللہ کا ہو گیا. تو یہ دشمنی کس سے ہو رہی ہے؟ سیدھا یہ مولویوں سے دشمنی نہیں ہو رہی ہے. ہماری گورنمنٹ اور یہ لوگ اس پہ ہیں کہ مولوی لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو کہ مولویوں کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے. مولویوں کو کچھ بھی نہیں ہو رہا اس سے. ہمارے مفاد پہ کیا زد پڑ رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہمیں. وہ مسجد رہے نہ رہے, میرا کیا فائدہ اس سے بھائی؟ ایک آدھ آدمی کے شاید کوئی بیچارے امام کی وہاں تنخواہ ہو, وہ اماموں کو اللہ ویسے ہی کھلا رہا ہوتا ہے. وہ ایک جگہ سے بند ہوتی ہے, اللہ رزق کے 10 راستے کھول دیتا ہے. یہ آپ جنگ مولاناؤں سے نہیں کر رہے ہیں, یہ محلے والوں سے نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ جنگ ڈائریکٹ کس سے کر رہے ہو؟ اللہ سے کر رہے ہو. خدا کا خوف کرو, کچھ خدا کے غضب سے ڈرو. یہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے جنگ کر رہے ہو. ذاتی ملکیت کسی کی ہوتی نا تو ہم سب سے پہلے کہتے کہ یار اس کو گرانا چاہیے. کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے مسجد اگر کوئی بنا دے, فقہا کا اتفاق ہے کہ اس جگہ پہ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. نماز پڑھیں گے دوبارہ پڑھنی پڑے گی آپ کو, لیکن یہ ذاتی ملکیت نہیں تھی, یہ حکومت کی جگہ تھی. تو حکومت کی جو جگہ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی نہیں ہوتی, وہ پبلک کی ہوتی ہے. تبھی آپ دیکھیں دوسرے کنٹریز میں جو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے نا اس کو عوام کی پراپرٹی کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں اس کو گورنمنٹ کی کہا جاتا ہے. الفاظ سے بڑا فرق پڑتا ہے. باہر ملکوں میں اس کو کہتے ہیں پبلک پراپرٹی ہے, یہ مفاد عامہ کے لیے. ہمارے ہاں لفظ کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ حکومت کی. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں حکومت اب اس میں خود مختار ہے. یہ لفظ ہی غلط ہے. یہ پبلک حکومت کی کوئی چیز نہیں ہوتی. جو حکومت کی چیز ہوتی ہے وہ اصل میں کس کی ہوتی ہے؟ وہ عوام کی ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اس میں تصرفات کرنا شروع کر دے. تو مسجدوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. ابھی کراچی میں وہ کون سی جگہ تھی یار, وہ جو ایک بہت بڑی بلڈنگ کو گرایا نسلا ٹاور, اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. کتنے سال سے لوگ رہ رہے تھے وہاں پہ, اچھا خاصا ٹائم ہو گیا. اچھا وہاں اس کے اونر کیونکہ میرے بیان میں بھی بیٹھتے ہیں, ان کے ریلیٹیوز لوگ ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب یہ بہت ظلم ہو رہا ہے کیونکہ اس ٹاور کے سارے ڈاکومنٹس مکمل ہیں. دیکھیں جب بھی کوئی بلڈر بلڈنگ تعمیل کرتا ہے نا تو لیگل کیے بغیر تو ممکن ہی نہیں. اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں انلیگل جگہ پہ بن ہی نہیں سکتی ہیں.
آپ کا قانون اتنا پیچیدہ ہے کہ آپ نے ایک بلڈنگ بنا دی, 15 20 30 سال سے لوگ رہ رہے ہیں, کسی بھی سرپھرے کا موڈ اٹھتا ہے نا, وہ کوئی نہ کوئی کاغذ نکال کے لا کے کیس کر دیتا ہے. دیکھو مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے, اپنی ملکیت سے وہ پراپرٹی نکال کے اللہ کی ملکیت میں دے دینا کہ اللہ یہ تیرے حوالے کر دی ہم نے. تبھی علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک جگہ جب مسجد کو نامزد کر دی جائے تو قیامت تک کے لیے وہ مسجد بن جاتی ہے, کیونکہ آپ نے اللہ کی ملکیت میں دے دی, آپ اس کو اپنی ملکیت میں واپس نہیں لے سکتے. حتیٰ کہ جس نے پلاٹ وقف کیا ہے نا, وہ بھی نہیں لے سکتا واپس. ایک آدمی نے 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدی اور مسجد کے نام وقف کر دی, نمازیوں کے لیے کھول دیا اس نے اس کو, اب وہ واپس نہیں لے سکتا کہ میرا پلاٹ ہے میں واپس لے رہا ہوں. ہم کہیں گے جب آپ نے وقف کر دیا تو یہ کس کا ہو گیا, اب یہ اللہ کا ہو گیا. پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ کے کاغذات میں کہیں بھی مسجدوں کے لیے جتنی آبادی ہے نا جس حساب سے, اس میں جگہ ہوتی نہیں ہے. اکثر مسجدیں پارکوں کی جگہ پر ہی بنتی ہیں, ہسپتالوں کی جگہ پہ, اسکولوں کی جگہ پہ. یہ حکومت کی نااہلی ہے. جو بھی رفاہی پلاٹ ہوتے ہیں ہمیشہ سے پاکستان میں مسجد انہی جگہوں پہ بنتی چلی آ رہی ہے. اور یہ مسجد والوں کا, یہ محلے والوں کا قصور نہیں ہوتا, یہ گورنمنٹ کا قصور ہے کہ آپ نے آبادی کے لحاظ سے محلوں میں آپ نے مسجدوں کی جگہیں دی نہیں ہیں. تو پارک بھی لوگوں کے اجتماعی فائدے کے لیے تھا, تو اسی اجتماعی فائدے میں وہاں پبلک نے جب مسجد بنا دی ہے تو پبلک اس پہ راضی ہے کہ ہم پارک سے زیادہ کس کو فوکس کر رہے ہیں, مسجد کو فوکس کر رہے ہیں. کیونکہ پارک میں لوگ 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ ایک دفعہ جائیں گے نا, تو لوگوں کو پتا ہے فلاں جگہ پارک ہے, فلاں جگہ گراؤنڈ ہے, وہاں جا سکتے ہیں. مسجد میں کتنی جگہ دفعہ جانا ہے, 5 دفعہ جانا ہے. جب وہاں مسجد کی جگہ نہیں ہوگی تو لوگ پارک میں بنائیں گے مسجد. دوسری بات, اگر پھر بھی یہ کام اللیگل تھا, 25 سال کا عرصہ کوئی کم ہوتا ہے کیا؟ آپ 1 مہینے بعد گرا دیتے, آپ 2 مہینے بعد کر دیتے, آپ 3 مہینے بعد کر دیتے. 25 سال سے لوگ ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ تو خدا کا خوف ہونا چاہیے نا. 25 سال سے ایک جگہ فجر کی نماز ہو رہی ہے, ظہر کی ہو رہی ہے, عصر کی ہو رہی ہے, مغرب کی ہو رہی ہے, عشاء کی ہو رہی ہے, رمضان میں تراویح ہو رہی ہے, عید بقرعید ہو رہی ہے, وہاں جمعے کی نمازیں ہو رہی ہیں, عید الفطر عید الاضحیٰ کی نمازیں ہو رہی ہیں. 25 سال سے محلے والے وہاں ایک کراؤڈ ہو رہا ہے, بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے, اس کو آپ لوگوں کے جاگنگ کے لیے اور چہل قدمی کے لیے آپ گرا دیں, تو یہ جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر یہ کام بہت آسان ہے. ویسے بھی لوگ مینٹلی ایک چیز لوگوں کے ذہن میں, محلے والوں کے ذہن میں بیٹھ چکی ہے کہ یہ عبادت کی جگہ ہے, یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں. آپ خود سوچو, وہاں جب وہی لوگ وہاں آ کے دیکھیں گے کہ یہ مسجد تھی جہاں اذانیں گونجا کرتی تھیں, جہاں نماز 25 سال سے ہوتی آ رہی ہے, وہاں کیسے غیرت مند آدمی اس پارک میں ٹہلے گا, کیسے غیرت مند لوگ کہیں گے یہ اللہ کا. دیکھو مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے, اپنی ملکیت سے وہ پراپرٹی نکال کے اللہ کی ملکیت میں دے دینا کہ اللہ یہ تیرے حوالے کر دی ہم نے. تبھی علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک جگہ جب مسجد کو نامزد کر دی جائے تو قیامت تک کے لیے وہ مسجد بن جاتی ہے, کیونکہ آپ نے اللہ کی ملکیت میں دے دی, آپ اس کو اپنی ملکیت میں واپس نہیں لے سکتے. حتیٰ کہ جس نے پلاٹ وقف کیا ہے نا, وہ بھی نہیں لے سکتا واپس. ایک آدمی نے 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدی اور مسجد کے نام وقف کر دی, نمازیوں کے لیے کھول دیا اس نے اس کو, اب وہ واپس نہیں لے سکتا کہ میرا پلاٹ ہے میں واپس لے رہا ہوں. ہم کہیں گے جب آپ نے وقف کر دیا تو یہ کس کا ہو گیا, اب یہ اللہ کا ہو گیا. تو یہ دشمنی کس سے ہو رہی ہے, سیدھا سیدھا یہ مولویوں سے دشمنی نہیں ہو رہی ہے. ہماری گورنمنٹ اور یہ لوگ اس پہ ہیں کہ مولوی لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو کہ مولویوں کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے. مولویوں کو کچھ بھی نہیں ہو رہا اس سے, ہمارے مفاد پہ کیا زد پڑ رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہمیں وہ مسجد رہے نہ رہے, میرا کیا فائدہ اس سے بھائی. ایک آدھ آدمی کے شاید کوئی بیچارے امام کی وہاں تنخواہ ہو, وہ اماموں کو اللہ ویسے ہی کھلا رہا ہوتا ہے, وہ ایک جگہ سے بند ہوتی ہے, اللہ رزق کے 10 راستے کھول دیتا ہے. یہ آپ جنگ مولاناؤں سے نہیں کر رہے ہیں, یہ محلے والوں سے نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ جنگ ڈائریکٹ کس سے کر رہے ہو, اللہ سے کر رہے ہو. خدا کا خوف کرو, کچھ خدا کے غضب سے ڈرو, یہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے جنگ کر رہے ہو. ذاتی ملکیت کسی کی ہوتی نا تو ہم سب سے پہلے کہتے کہ یار اس کو گرانا چاہیے. کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے مسجد اگر کوئی بنا دے, فقہا کا اتفاق ہے کہ اس جگہ پہ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. نماز پڑھیں گے دوبارہ پڑھنی پڑے گی آپ کو, لیکن یہ ذاتی ملکیت نہیں تھی, یہ حکومت کی جگہ تھی. تو حکومت کی جو جگہ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی نہیں ہوتی, وہ پبلک کی ہوتی ہے. تبھی آپ دیکھیں دوسرے کنٹریز میں جو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے نا, اس کو عوام کی پراپرٹی کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں اس کو گورنمنٹ کی کہا جاتا ہے. الفاظ سے بڑا فرق پڑتا ہے. باہر ملکوں میں اس کو کہتے ہیں پبلک پراپرٹی ہے, یہ مفاد عامہ کے لیے. ہمارے ہاں لفظ کیا استعمال کیا جاتا ہے, حکومت کی. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں حکومت اب اس میں خود مختار ہے. یہ لفظ ہی غلط ہے. یہ پبلک حکومت کی کوئی چیز نہیں ہوتی. جو حکومت کی چیز ہوتی ہے وہ اصل میں کس کی ہوتی ہے, وہ عوام کی ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اس میں تصرفات کرنا شروع کر دے. تو مسجدوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. ابھی کراچی میں وہ کون سی جگہ تھی یار, وہ جو ایک بہت بڑی بلڈنگ کو گرایا,
नस्ला टावर, उसके साथ भी यही हुआ। कितने साल से लोग रह रहे थे वहां पे, अच्छा खासा टाइम हो गया। अच्छा, वहां उसके ओनर क्योंकि मेरे बयान में भी बैठते हैं, उनके रिलेटिव्स लोग हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब ये बहुत जुल्म हो रहा है, क्योंकि इस टावर के सारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं। देखें, जब भी कोई बिल्डर बिल्डिंग तामील करता है ना, तो लीगल किए बगैर तो मुमकिन ही नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इलीगल जगह पे बन ही नहीं सकती हैं। आपका कानून इतना पेचीदा है कि आपने एक बिल्डिंग बना दी, 15-15, 20-20, 30-30 साल से लोग रह रहे हैं, किसी भी सरफिरे का मूड उठता है ना, वो कोई ना कोई कागज निकाल के लाके केस कर देता है। तो उस बिल्डर का ये कहना था कि हम इसको गिरा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें अदालत ये बताए कि आइंदा हमने बिल्डिंग बनाने के लिए परमिशन किससे लेनी है। समझ में आ रही है बात? एक ऑफिसर ने साइन कर दिए, वो उसका ट्रांसफर हो गया, दूसरा कहते हैं मैं नहीं मानता इसको। आपका निजाम इतना गंदा, इतना पलीद, इतना गलीज निजाम है। और इस्लामाबाद में ऐसे ही कई मस्जिदें जो इलीगल बनी हुई थी वो लीगल हो गई हैं। तो ये अपनी ठरक पूरी करने के जरिए हैं। 30-30 साल से लोग किसी आबादी में रह रहे हैं, हुकूमत इलीगल करार देके बिल्डोजर फेर देती है उन आबादियों के ऊपर। भाई, जब ये आप उसी वक्त करते हैं ना ये काम, और जब आपने ताखीर की है, तो अब ये उस बंदे का कसूर नहीं है या उन लोगों का कसूर नहीं है जो इस बिल्डिंग में रह रहे हैं। ये कसूर किसका है? गवर्नमेंट का। तो अदालत को चाहिए गवर्नमेंट को जुर्माना डाले कि अगर ये बिल्डिंग हम गिरा रहे हैं तो जितने की अभी इसकी जो मार्केट वैल्यू है, तमाम लोगों को और बिल्डर को जो नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट पहले पे करेगी, उसके बाद ये बिल्डिंग गिरेगी। मैं पहले पे करने का इसलिए कह रहा हूं कि कोई भरोसा नहीं, अदालत कहते हैं हाँ भाई ये गवर्नमेंट पे करेगी, तो गवर्नमेंट से निकलवाना किसी के बाप में भी दम नहीं है कि गवर्नमेंट से एक ढेला निकलवा दे वो। तो ये इतना खुलेआम जुल्म हो रहा है। आप बताओ, वो जो नेस्ला टावर था ना, वो जब गिरा है, मैंने देखा है लोगों की चीखें निकलते हुए। कितने लोग यार, एक 20-20 साल से 15-15 साल से लोग इमारतों में रह रहे होते हैं। कोई उनको ऑल्टरनेट अगर दिया भी जाता है तो क्या दिया जाता है? एक तो उसका प्रोसेस इतना पेचीदा, फिर वो चंद टुकड़े पकड़ा के वो बेचारा रेडी भी नहीं, ठेला भी नहीं खरीद, गोले गंडे की दुकान नहीं खोल सकता वो उससे। तो गवर्नमेंट को कयामत के दिन इन सब बातों का हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो एहतजाज ही कर सकते हैं। या तो रोड ब्लॉक हो रहा होता, खुदा ना ख्वास्ता कोई मसला हो रहा होता, तो हम खुद मना करते भाई नाजायज तजावुजात जो मस्जिद के भी हो तो वो भी खत्म होने चाहिए। बाज लोग करते हैं, गलत जगहों पे मस्जिदें बना के रोड घेर लेते हैं, जगह घेर लेते हैं, लेकिन एक पब्लिक की जगह है, पार्क भी पब्लिक के लिए होता है, तो मस्जिद भी किसके लिए? 99.9% तो वहां मुस्लिम है, और अगर कोई गैर मुस्लिम भी है, मैं कसम उठा के कह सकता हूं उसको भी एतराज नहीं होगा। वो भी आपके साथ मस्जिद में, वो भी कहेगा कि नहीं मुझे कोई इस पे। हमारे मोहल्ले में जब हम वहां रहा करते थे पहले ना, तो वहां क्रिश्चियन भी बहुत थे, तो गवर्नमेंट ने ये कानून पास कर दिया वहां के, यहाँ चूंकि क्रिश्चियन बहुत है तो शराब खाना खोलने की इजाजत है। ईसाइयों ने एहतजाज किया हमें नहीं चाहिए शराब खाना, ठीक है ना, मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। तो हुकूमत को जब अपनी ठरक पूरी करनी होती है ना, कोई भी लीगल का लेबल लगा के हुकूमत काम कर लेती है। तो वहां ईसाइयों ने कहा भाई हमें, कब हम गैर मुस्लिम है लेकिन हम नहीं पीते शराब, हम नहीं खोलने देंगे शराब, हमें नहीं चाहिए शराब खाना, लेकिन गवर्नमेंट ने खोलना था फिर भी खोल दिया। तो इनको अपनी ठरक पूरी करनी होती है, तो ये अपनी ठरक जब पूरा करना चाहते हैं कर लेते हैं। हम इलीगल कामों की हिमायत नहीं कर रहे हैं। अगर किसी की जाती प्रॉपर्टी पे कोई मस्जिद बनी हुई है, उसको हुकूमत का हक है कि वो गिराए। जिसने बनाई है उसने गलत किया। किसी ने रोड को घेरा हुआ है, आगे तक रास्ते में बनाई हुई है मस्जिद, रोड घेरा हुआ है ना, रोड जैम हो रहा है, गवर्नमेंट का हक है कि वो उसको खत्म करे, क्योंकि जिसने बनाई है उसने गैर कानूनी काम किया। लेकिन 25 साल से मेरे भाई एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसमें एक मस्जिद बनी हुई है, किसी को कोई एतराज नहीं है, और वो 25 साल कोई कम अरसा नहीं होता। आपको एतराज था, आप पहले साल कर लेते, दूसरे साल कर लेते। अब अपनी नाअहली की सजा आप वहां की आवाम को ना दें। और ये आवाम का अपना दिफा नहीं कर रहे, ये किसका दिफा कर रहे हैं? ये अल्लाह का। अल्लाह कह रहे मेरी जमीन है, मेरे नाम वक्फ हो चुकी है, मैं, लोग नमाज पढ़ते हैं, तो भी अल्लाह के लिए ये काम वहीं की आवाम करेगी तो इसका कोई मौसर असर होगा, वरना बातों से कुछ नहीं होता। आज एक मस्जिद को गिराया, कल दूसरी को गिराएंगे, परसों तीसरी को गिराएंगे।